الرحمن الرحیم۔ جدید درس ترمذی، جلد اول، حصہ عبادت۔ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، شیخ الحدیث و صدر جامعہ دارالعلوم کراچی۔ ترتیب و تحقیق مولانا رشید اشرف سیفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، استاد حدیث، جامعہ دارالعلوم کراچی۔ مراجعات ثانیہ، ابوبکر احسان کاخیل صاحب، متخصص، جامعہ دارالعلوم کراچی۔ ناصر، مکتبہ دارالعلوم کراچی۔ فہرست مضامین: ابتدا بالتسمیہ کی وجہ، الکلام علی حدیث التسمیۃ والتحمید، مذکور حدیث پر کلام، روایتی حدیث حیثیت پر کلام، متن میں اضطراب، سند میں اضطراب، معنوی حیثیت پر کلام، اسنادی حیثیت میں اختلاف، حدیث کی تضعیف کرنے والوں کی دلیل، حدیث کی تصحیح کرنے والوں کی طرف سے رد، اضطراب سند کا جواب، اضطراب متن کا جواب۔ درست جواب یہ ہے: حدیث مذکور کا حکم۔ جامع ترمذی میں فأقر به الشیخ الامین کا اضافہ، مذکورہ اضافے کی توجیحات، مذکورہ اضافے کی ضرورت، مختلف اصطلاحات حدیث کی وضاحت، علامہ زاہد الکوثری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے۔ ابواب الطہارہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ترجمۃ الباب میں عن رسول اللہ ذکر کرنے کا مقصد۔ صفحہ نمبر 72۔ باب ما جاء لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، صفحہ نمبر 73۔ تراجم الابواب میں امام ترمذی رحمہ اللہ کا اسلوب، صفحہ نمبر 73۔ اسانید میں حدثنا، اخبرنا اور انعنا اختیار کرنے کی وجہ، حدیث نمبر 74، صفحہ نمبر 74۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کی توجیہ، صفحہ نمبر 74۔ لفظ ابن کا حمزہ لکھنے کے قواعد، صفحہ نمبر 75۔ حدثنا، انا اور نبا کی وضاحت، حدیث نمبر، صفحہ نمبر 76۔ سند کے درمیان میں حرف ہا کی وضاحت، صفحہ نمبر 76۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کی رائے، صفحہ نمبر 77۔ تحویل کی قسمیں، صفحہ نمبر 78۔ قبولیت کی قسمیں، صفحہ نمبر 79۔ قبولیت اصابت، صفحہ نمبر 79۔ نمبر 2، قبولیت اجابت، صفحہ نمبر 79۔ لفظ قبول کے معنی میں علماء کی آراء، صفحہ نمبر 80۔ حدیث مذکور میں لفظ قبول کا مصداق، حدیث نمبر 81۔ امام ترمذی رحمہ اللہ کا رجحان، حدیث نمبر 81۔ طہارت کے بغیر نماز کی ادائیگی میں جمہور کا موقف، صفحہ نمبر 82۔ امام مالک رحمہ اللہ کی ایک روایت، صفحہ نمبر 82۔ فاقد الطہورین، صفحہ نمبر 84۔ مذکورہ مسئلے سے متعلق فقہاء کے اقوال، صفحہ نمبر 84۔ نمبر 2، مسألۃ البناء، صفحہ نمبر 86۔ مسألۃ البناء سے متعلق فقہاء کے اقوال، صفحہ نمبر 86۔ لفظ غلول کی وضاحت، صفحہ نمبر 91۔ ناجائز آمدنی سے متعلق امام صاحب کا موقف، صفحہ نمبر 92۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کی رائے، صفحہ نمبر 93۔ باب ما جاء فی فضل الطہور، صفحہ نمبر 95۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصل نام کے بارے میں مختلف اقوال، صفحہ نمبر 96۔ محققین کا رجحان، صفحہ نمبر 97۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنیت کی وجہ، صفحہ نمبر 97۔ اب لفظ ابو ہریرہ منصرف ہے یا غیر منصرف، صفحہ نمبر 98۔ لفظ او کا مصداق، صفحہ نمبر 99۔ خطایا کے لیے لفظ خروج کا استعمال پر اشکال و جواب، صفحہ نمبر 100۔ علامہ ابن عربی رحمہ اللہ کی رائے، صفحہ نمبر 100۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ کی رائے، صفحہ نمبر 100۔ حضرت شاہ صاحب کی رائے، صفحہ نمبر 101۔ حدیث باب میں خطایا کا مصداق، صفحہ نمبر 102۔ اشکال، 102۔ حضرت گنگوئی رحمہ اللہ کا جواب، 102۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کا جواب، 103۔ امام ترمذی رحمہ اللہ کی اصطلاح ھذا حدیث حسن صحیح پر اشکال، 104۔ جوابات، 105۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کا پسندیدہ جواب، 107۔ میری رائے، 107۔ سنابحی نام کے 3 حضرات، 109۔ حدیث باب میں سنابحی کے مصداق میں مختلف آراء، 110۔ باب ما جاء ان مفتاح الصلاۃ الطہور، 113۔ سفیان نام کے 2 بزرگ، 113۔ حدیث باب میں سفیان کا مصداق، 114۔ لفظ صدوق کی وضاحت، 115۔ مقارب الحدیث
الفاظ تعدیل میں سے ہے 116۔ باب ما یقول اذا دخل الخلاء 117۔ لفظ خلا کی وضاحت 118۔ لفظ الخبث کی لغوی تحقیق 119۔ لفظ خطابی وغیرہ کی رائے، علامہ خطابی وغیرہ کی رائے 119۔ میری رائے 120۔ مذکورہ دعا پڑھنے میں حکمت 120۔ بیت الخلاء میں داخل ہونے کے بعد دعا پڑھنے کا حکم 121۔ لفظ اضطراب کی اصطلاحی وضاحت 124۔ روایات سے اضطراب ختم کرنے کا طریقہ 125۔ حدیث باب میں اضطراب 126۔ حدیث باب کی سند میں 3 طرح کے اضطرابات 126۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا مبہم جواب 127۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے قول کی پہلی توجیہ 127۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے قول کی دوسری توجیہ 128۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے قول کی تیسری توجیہ 128۔ میری رائے 129۔ تیسری توجیہ میں قابل غور بات 130۔ باب ما یقول اذا خرج من الخلاء 131۔ جامع ترمذی کے بعد نسخوں میں کتابت کی غلطی 131۔ غفرانک کے نحوی تحقیق 133۔ خروج من الخلاء کے وقت مغفرت مانگنے کی مختلف توجیہات 134۔ عصمت انبیاء کے باوجود استغفار کی ضرورت 135۔ احوال متواردہ کے اذکار کی حکمت 136۔ امام ترمذی رحمہ اللہ کی اصطلاح ھذا حدیث حسن غریب پر اشکال 137۔ امام ترمذی رحمہ اللہ کے دفاع میں محدثین کے مختلف جوابات 138۔ پہلا جواب 138، دوسرا جواب 138، تیسرا جواب 139۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کا بہترین جواب 139۔ حدیث کے غریب ہونے کی پہلی صورت 140، دوسری صورت 140، تیسری صورت 140، خلاصہ 140۔ مذکورہ عبارت پر ایک اشکال 141۔ پہلا جواب 142، بہتر جواب 143۔ باب فی النہی عن استقبال القبلۃ بغائط او بول 144۔ شرقوا او غربوا کا محمل 146۔ عنہا کے مرجع میں مختلف توجیہات 146۔ استقبال و استدبار قبلہ سے متعلق فقہا کے مذاہب 147۔ احناف کا مسلک 147۔ داؤد ظاہری وغیرہ کا مسلک 148۔ نمبر 3 امام مالک و شافعی رحمہم اللہ کا مسلک 149۔ امام ابو حنیفہ اور امام احمد رحمہم اللہ کا مسلک 149۔ نمبر 5 امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا مسلک 149۔ نمبر 6 محمد ابن سیرین و ابراہیم نخعی رحمہم اللہ کا مسلک 150۔ نمبر 7 حافظ ابو عوانہ رحمہ اللہ کا مسلک 150۔ نمبر 8 احناف کی ایک اور روایت 150۔ مذکورہ مسئلے میں اختلاف کا بنیادی سبب 151۔ حنفیہ کی دلیل 153۔ حنفیہ کی دلیل کے وجوہ ترجیح 153۔ روایت ابن عمر کا جواب 155۔ پہلا احتمال 156، دوسرا احتمال 156، تیسرا احتمال 157۔ بہترین توجیہ 159۔ حدیث سے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب 160۔ حدیث سے عائشہ کا جواب 163۔ حدیث سے معقل کا پہلا جواب 167، دوسرا جواب 167۔ باب ما جاء من الرخصۃ فی ذلک 169۔ ابن لہیعہ کے مختصر حالات 169۔ ابن لہیعہ کی تضعیف کے مختلف اسباب 170۔ خلاصہ کلام 172۔ باب النہی عن البول قائما 174۔ باب بول قائما کا ثبوت اور اس سے متعلق فقہا کے اقوال 175۔ امام احمد اور امام مالک رحمہم اللہ وغیرہ کا مسلک 176۔ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمہم اللہ کا مسلک 176۔ دور حاضر میں بول قائما کی شناعت 176۔ بول قائما سے متعلق وارد شدہ روایات کی حیثیت 177۔ عبد الکریم ابن ابی المخارق کے بارے میں محدثین کی آراء 178۔ باب ما جاء من الرخصۃ فی ذلک 180۔ سبادۃ قوم مملوک تھی یا رفاہ عام 181۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھڑے ہو کر بول فرمانے کی توجیہات 181۔ پہلی توجیہ 182، دوسری توجیہ 182، دو بہتر توجیہات 182۔ حدیث باب سے متعلق امام قدوری رحمہ اللہ پر اشکال اور اس کا جواب 183۔ باب فی الاستتار عند الحاجہ 185۔ لفظ مولا کا مصداق 187۔ لفظ محمیل کا مطلب 187۔ حمیل کی وراثت میں فقہا کے اقوال 188۔ احناف کا مسلک 188۔ شافعیہ کا مسلک 188۔ شافعیہ کی دلیل 189۔
حنفیہ کی دلیل 189، حنفیہ کا استدلال 189، مسروق لقب کی وجہ تسمیہ 190، باب کراہیت الاستنجاء بالیمین 191، استنجاء بالیمین سے بچنے کے لیے بعض مضحکہ خیز توجیہات 192، استنجاء بالیمین سے بچنے کا آسان طریقہ 193، باب الاستنجاء من الحجارہ 194، لفظ الخراء کی لغوی تحقیق، لفظ اجل کی لغوی تحقیق 194، استنجاء کے لیے پتھروں کی تعداد 195، شافعیہ و حنابلہ کا مسلک 195، حنفیہ و مالکیہ کا مسلک 196، قائلین تثلیث کی دلیل 196، مذکورہ دلیل کا جواب 196، حنفیہ و مالکیہ کے دلائل 196، پہلی دلیل 196، امام بیہقی وغیرہ کے اعتراضات اور ان کے جوابات 197، حنفیہ کی دوسری دلیل 199، حنفیہ کی تیسری دلیل 199، چوتھی دلیل 200، آخری دلیل پر شافعیہ کا اعتراض 200، احناف کی طرف سے جواب 200، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی پہلی تردید اور اس کا جواب 201، دوسری تردید اور اس کا جواب 201، دوسری تردید کا بہترین جواب 202، علامہ عینی رحمہ اللہ کی طرف سے ایک جواب 203، حنفیہ کے آخری دلیل پر ایک اور مسلم اعتراض 203، احناف کی طرف سے جواب 204، باب فی الاستنجاء بالحجرین 206، حدیث باب کی سند میں دو طرح کے اضطرابات 207، مذکورہ اضطراب کو رفع کرنے کے لیے امام ترمذی رحمہ اللہ کی جستجو 208، امام بخاری رحمہ اللہ کا رجحان 208، امام ترمذی رحمہ اللہ کا رجحان 208، محدثین کی طرف سے امام بخاری رحمہ اللہ کی تائید 209، پہلی وجہ ترجیح 209، دوسری وجہ ترجیح 210، تیسری وجہ ترجیح 211، چوتھی وجہ ترجیح 212، شافعیہ کی طرف سے حدیث باب پر اعتراض 213، حنفیہ کی طرف سے مختلف جوابات 213، باب کراہیت ما یستنجا بہ 215، روایت کے زاد الجن ہونے کا مطلب، روس کے زاد الجن ہونے کا مطلب 216، عظام کا زاد الجن ہونے کا مطلب 216، حدیث باب میں کراہیت استنجا کی علت 218، لیلۃ الجن کی تعداد 218، باب الاستنجاء بالماء 220، حدیث باب میں استنجاء بالماء کا ثبوت 221، حدیث استنجاء بالماء والحجر کی افضلیت 222، احناف کے نزدیک استنجاء بالماء کا حکم 223، باب ما جاء ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد الحاجۃ ابعد فی المذهب 225، مدینہ منورہ کے مشہور فقہاء سبعہ 226، باب ما جاء فی کراہیت البول فی المغتسل 227، غسل خانے پیشاب کرنے کا نقصان 228، وسوسے کی حقیقت 228، اشیاء کے خواص کے بارے میں اشاعرہ وغیرہ کے اقوال 229، باب ما جاء فی السواک 231، لفظ سواک کی لغوی و نحوی تحقیق 232، مسواک کے فوائد 232، مسواک کی شرعی حیثیت 233، وقت سواک میں شافعیہ و حنفیہ کا اختلاف 234، امام شافعی کی دلیل 234، حنفیہ کے دلائل اور شافعیہ کی دلیل 234، دلیل اول 236، دلیل دوم 237، دلیل سوم 237، دلیل چارم 237، یہ اختلاف نزاع لفظی ہے 238، مسواک کا مسنون طریقہ 238، مسواک کی درخت کی ہونی چاہیے 240، مسواک کی جگہ پر برش استعمال کرنے کا حکم 241، روایت زید کی ترجیح اور اس کی وجوہات 243، باب ما جاء اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمسن يده في الاناء 245، من اللیل کی قید کے بارے میں فقہا کی آراء 246، امام احمد رحمہ اللہ کی رائے 247، بعد النوم ہاتھ دھونے کے حکم میں فقہا کے اقوال 248، حنابلہ اور ظاہریہ کا مسلک 248، شوافع مالکیہ اور احناف رحمہ اللہ کا مسلک 248، جمہور کے مسلک کی علت 249، حنابلہ کے مسلک کی بنیاد 249، ہاتھ دھوئے بغیر پانی میں ڈالنے کا حکم 249، احادیث میں غسل یدین کا حکم کا پس منظر 250، حدیث باب کا تعلق سنن وضو سے ہے یا احکام میاں سے 251، باب فی التسمیۃ عند الوضوء 253، وضو میں تسمیہ کا حکم 255، جمہور کا مسلک 255، اللہ ابن حمام اور امام اسحاق وغیرہ کا موقف 256، حدیث باب میں جمہور کی تعویل 257، حدیث باب کی تعویل کی وجوہات 257، وجہ اول 257، وجہ ثانی 258، وجہ ثالث 249، وجہ رابع 260، وجہ خامس 261، وجہ سادس 262، وجہ سابع 262، آخری وجہ دلیل وجہ استدلال پر اعتراض اور اس کا جواب 263۔
آخری وجہ استدلال کے بارے میں منصفانہ قول 263۔ باب ما جاء فی المزمزۃ والاستنشاق 264۔ ترجمۃ الباب اور حدیث باب میں رفع تعارض 266۔ مزمزہ اور استنشاق کی حیثیت میں مختلف مذاہب 266۔ امام احمد رحمہ اللہ وغیرہ کا مسلک اور دلیل 266۔ امام مالک و شافعی کا مسلک اور دلیل 267۔ احناف کا مسلک اور دلائل 268۔ وضو میں سنیت کی دلیل 268۔ غسل میں وجوب کی پہلی دلیل 266۔ دوسری دلیل 259۔ تیسری دلیل 270۔ چوتھی دلیل 272۔ پانچویں دلیل 272۔ پانچویں دلیل پر اعتراض اور اس کا جواب 272۔ امام ترمذی اور مذہب حنفی 273۔